اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ نظر آوے، کیونکہ وہ ہے محبت، اور وہ کیا محبت کہ سر سے لے کر پیر تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے یا یہ آپ کے دشمنوں سے محبت کرنے والا ہے. کہ اگر نبی کی سیرت ہے تو نبی والی صورت بنانی ہوگی، تو یہ نبی کا طریقہ ہمارے اندر آ جاوے، اس طریقے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ہماری ہر ضرورت کی چیز ہمارے ساتھ ہو. داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جتنے کو اٹھا کر چل سکے. یہ اسٹیشن میں پہنچے قلی کر لو، کہ قلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قلی تمہارے ساتھ جماعت میں چلے گا کہ نہیں؟ ہر ساتھی اپنا سامان اٹھا کے چلے، کھانے کا پکانے کا ہر چیز اپنے پاس موجود ہو. ہم داعی بن کے جا رہے ہیں، مدعو بن کے نہیں جا رہے. ہمیں کسی نے نہیں بلایا ہے کہ ہم کسی کا مہمان ہو کے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے راستے میں داعی بن کے جا رہے ہیں. تو داعی وہ ہوتا ہے جو اپنا مال خرچ کرے. یہ نہیں کہ کوئی مجھے مال دے دے تو میں تبلیغ کروں، یا کوئی مجھے بلاوے تو میں آ جاؤں، کوئی میرا ٹکٹ کرا دے تو میں جماعت میں چلا جاؤں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا وقت اس وقت آیا، ہجرت کا حکم اس وقت آیا جب آپ کے پاس مال نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالی نے بڑی خوشامد کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سواری اپنے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، ایک پر میں بیٹھوں گا، ایک پر آپ بیٹھیں گے. میں نے اسی وقت کے لیے ان اونٹنیوں کو پالا ہے، میں نے ان کو چارہ اسی لیے کھلایا ہے، میں نے ان کو اس دن کے لیے پالا ہے، اور میں انتظار میں تھا کہ کب ہجرت کا حکم آوے، ایک پہ آپ سوار ہوں، ایک پہ میں سوار ہوں، اور دونوں ہجرت کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنی سواری لیں گے. اور ابو بکر تم سواری کی قیمت بتلاؤ، ہم سواری کی قیمت ادا کریں گے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سواری قرض لی اور مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے اس سواری کی قیمت ادا کی ہے. کتنے احسانات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پر، کہ آپ نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا. لیکن جب آیا مسئلہ ہجرت کا، جس نے اپنے پورے گھر کو جھاڑو دے دی، کہ سارا لا کے دے دیا نبی کو، اور گھر میں کیا چھوڑا کہ اللہ اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک سواری لینے میں کیا بات ہے؟ لیکن کیونکہ آپ تبلیغ رسالت کے لیے، آپ دعوت کے لیے، آپ ہجرت کے لیے، آپ اللہ کی دین کی محنت کے لیے نکل رہے ہیں، اوپر وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ ہم تمہاری سواری قبول نہیں کریں گے، ہم تو اپنی سواری پر جائیں گے. چنانچہ اپنی جان اپنا مال ابو بکر رضی اللہ اپنے لے کر نکلے. آپ کے پاس تھا نہیں، آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی قرض لی اور جا کے اس کی قرض کی ادائیگی مدینہ منورہ میں کی ہے. آپ کی ہجرت کا پہلا دن آپ مقروض تھے، اس لیے یہ ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو قرض لے کر جانا اس کام میں سنت ہے. کہ جی میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، میں جماعت میں نہیں جا سکتا. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت اس وقت فرمائی جب آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ مقروض تھے، آپ نے قرض لیا، مقروض ہوتے ہوئے آپ نے ہجرت کی ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اپنی جان اپنا مال اپنا خرچ کر کے جانا ہے. اب جہاں کا رخ بنا ہے اسٹیشن پر ہماری جماعت پہنچ جاوے، کیونکہ وہاں اجتماعی نماز بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، سارے عمل ہوں گے ہمارے، لیکن ہم راستہ تنگ نہ کریں. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر راستہ بھی ہم نے تنگ کر دیا تو ہماری ساری محنت کا نہ کوئی اجر ہوگا، اور اس ساری محنت کا نہ کوئی اثر ہوگا، نہ اثر ہوگا نہ اجر ہوگا. یہ حدیث میں آیا ہے من ضيق الطريق فلا جهاد له، جس نے راستہ تنگ کر دیا اس کا کوئی جہاد نہیں. کہ ہم ٹرین میں یہ کہیں بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں،
ہم تو نماز پڑھ رہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم یہ بھی تو ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انسانوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اگر اسٹیشن پر ہیں ایسی جگہ دیکھ لیں، ایسی جگہ تلاش کر لیں جو لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، وہاں ایک طرف اپنا عمل کر لیں اجتماعی نماز۔ اگر جگہ بہت تنگ ہے تو 2 جماعتیں بھی کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ پوری جماعت ایک ساتھ نماز پڑھے۔ جہاں جگہ نہیں ہے وہاں دو جماعتیں بھی کر سکتے ہو، لیکن جہاں جگہ کشادہ ہے اور راستہ نہیں ہے اور نماز انتہائی مختصر پڑھو، نماز مختصر پڑھو کہ سفر کی نماز سفر کی ہوتی ہے، اور نماز سنتیں سفر کے اندر چھوڑنا سنت ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ اسٹیشن پر نماز پڑھی ہے کہ اب لمبی سنتوں کی نیت باندھ لی کہ ٹرین آنے میں تو آدھا گھنٹہ ہے، چلو ہم نماز پڑھیں، کہ نہیں، یہ سنت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب راستوں میں چلو فاتوا الطریق حقہ، تو راستے کا حق ادا کرو، کہ راستے کا حق کیا ہے کہ کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ اکرام مسلم ہمارا بنیادی اصول ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، یہ نہیں کہ خود ہی تکلیف دہ چیز بن جاؤ۔ تو ہم جماعت ہماری مجتمع ہو کر چلے، اجتماعی اعمال میں خوب شرکت ہو۔ اب ہم جہاں کے لیے سوار ہو رہے ہیں سنت طریقے سے سوار ہوں، سواری کی دعا پڑھیں، ہم مستقل ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے چلیں گے۔ گھر کی باتیں، مکان کی باتیں اور ذمہ داری کی باتیں اور ملازمتوں کی باتیں اور حکومتوں کی باتیں اور سیاسی باتیں، یہ باتیں ہمارے اس چلے 4 مہینے میں تو ہوں گی ہی نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے نکلے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے نکل کر حکومتوں کی باتیں کر رہا ہے تو اس سے حکومت کا یقین قائم ہوگا، اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین نہیں بنے گا۔ اس لیے ہمارے اس کام کا سیاست سے اور حالات پر کوئی تبصرہ، اس سے ہمارے کام کا کوئی تعلق نہیں ہے، صاف بات ہے۔ یہ کام بالکل صاف ستھرا ایک کام ہے کہ ہر آدمی، کوئی سیاست میں ہو، کوئی حکومت میں ہو، کوئی زراعت میں ہو، کوئی ملازمت میں ہو، کوئی تجارت میں ہو، ہر ایک اپنے ماحول سے نکل کر اس ماحول میں آ جاوے کہ جو ماحول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا کہ یکسوئی کے ساتھ اب اس کام کو کرے۔ ہم میں جتنا استخلاص ہوگا کہ یکسوئی سے کام کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اپنے آپ کو کرنے کے کاموں میں ہی لگائے رکھیں، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچاویں۔ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو کوشش کریں اس بات کی کہ ساتھی مجتمع رہیں۔ ہاں کسی کی سیٹ وہاں ملی، کسی کی یہاں ملی، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آسانی سے لوگ تیار ہو جائیں اس پر کہ ہاں آپ حضرات یہاں ہو جائیں، آپ کی جماعت ہے، ہم وہاں ہو جائیں گے، تو اگر کوئی آسانی سے تیار ہوتا ہو تو ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ جماعت کی اپنی تعلیم ہو جاوے۔ اگر الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یوں نہ سوچو کہ جب مجتمع ہوں گے جب کوئی کام ہوگا، بلکہ اکیلا ساتھی بیٹھا بھی برابر والے کو دعوت دے، اس کو ایمان کی قیمت بتلاوے کہ ایک ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ اگر کامل ایمان والا ہو جاوے تو اس کے لیے کیا ہوگا آخرت میں۔ اللہ نے ہماری تمہاری کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے غیر کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اس طرح ایمان کی باتیں کرتے ہوئے چلیں۔ اپنے مسلمان بھائی ملیں، ان سے اس طرح اعمال کی بات اور ایمان کی قیمت، اور دوسرے ملیں ان کے سامنے اللہ کی ذات کا تعارف کراویں کہ یہ زمین اور آسمان بنانے والا کون ہے۔ ایک اونٹ بھی کہیں سے گزر جاتا ہے، اس کی مہنگیوں کو دیکھ کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ ارے جب اونٹ کی مہنگنی کو دیکھ کر بغیر اونٹ کو دیکھے ہوئے یقین کر رہا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ اگنا، یہ ٹوٹنا، یہ مرنا، یہ جینا، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، کیا یہ سارا کا سارا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس سب کا بنانے والا کوئی ہے؟ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ایک سوئی کو دیکھ کر خدا تک پہنچ سکتا ہے، ایک سوئی کو دیکھ کر خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ماں کو، باپ کو، نمرود کو، سب کہیں کو دیکھتے رہے، انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات عالی تک پہنچ گئے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کو رخ کر لیا۔ جبرائیل بنے ہوئے، میکائیل بنے ہوئے، اسرافیل بنے ہوئے، زمین آسمان بنا ہوا، چاند سورج بنے ہوئے، پہاڑ دریا بنے ہوئے، جو بنا ہوا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا، جو خدا ہے وہ بنا ہوا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی ذات تنہا کرنے والی ہے، اگر جبرائیل کو طاقت دی ہے تو جبرائیل اپنی طاقت میں خدا کا محتاج ہے۔ اگر سمندر میں ڈبونے کی سزا دے تو سمندر خدا کا محتاج ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہر قدم پر اللہ کی ذات کی عظمت بیان کرنی ہے، ہر قدم پر اللہ کی ذات سے ہونے کو بیان کرنا ہے۔ ہم ایمان بنانے کے لیے نکلے ہیں، جتنا ایمان بنے گا اتنے اعمال بنیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے دین کی جو محنت کرے گا، ہماری ذات کا تعارف کرائے گا، ہم اپنی ذات کی عظمت اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ صحیح راستہ دکھائیں گے اس کو۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ٹرینوں میں، ہر جگہ، بسوں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، مکانوں پر، دکانوں پر، کارخانوں پر، جہاں جس کے پاس جاؤ اللہ کی ذات عالی کا تعارف سب سے پہلے کرواؤ، ورنہ یاد رکھو بہت خطرے میں ہیں۔ اگر گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ یاد نہ کرایا، دوسرے کلمے یہ یاد کریں گے، یوں نہ سمجھو کہ ہم مسلمان نام کہیں تو رہیں گے۔ احساس ختم ہو چکے۔ جب تک ہر بچہ، ہر عورت، ہر بالغ، ہر نابالغ، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر اپنا، ہر غیر، ہر پڑوسی، ہر تاجر، ہر کاشتکار، ہر ملازم صبح سے شام تک روزانہ اس کی رٹ نہ لگاوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس کی رٹ نہ لگاوے، خدا کی قسم صرف دعویٰ کر لینے سے پتہ نہیں یہ ایمان والا رہے گا، یہ خبر نہیں یہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا۔ 24 گھنٹے اس کا ورد کرنا پڑے گا اور 24 گھنٹے اس کی طرف دعوت دینی پڑے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے گھروں میں کلمہ سننا پڑے گا۔ دوستو بزرگوں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں کو دھیان سے سنو، یہ حقیقت ہے۔ یہ تو اپنے کلمے پر آ جاؤ ورنہ دوسروں کے کلموں پر آنا پڑے گا۔ یہ داعی بن کے جیو گے یا مدعو ہو کے جیو گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں بیٹھو اللہ کی ذات عالی کا تعارف کراؤ۔ اب ٹرین جا کے رکی اسٹیشن پر، یہ نہیں کہ ساتھی کو خبر ہے کہ ہاں فلاں مرکز وہاں جانا ہے، وہ اتر کے وہاں پہنچ گیا، جماعت وہاں انتظار کر رہی، نہیں، امیر صاحب نے جماعت کو لے کے اترے اور جماعت کے ساتھ سب مجتمع ہو جائیں اسٹیشن پر، وہاں اتر کے دعا کریں۔ ہم بستی میں داخل ہو رہے ہیں، جس بستی کا رخ بنا ہے اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگیں۔ دعا کیا مانگیں کہ اہمیت کی طرف متوجہ کرے ساتھیوں کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بعثت معلما، آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا ایک تعلیم کا۔ آپ تعلیم کا حلقے میں بیٹھے، آپ نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فرمایا دونوں حلقے خیر پر ہیں، ذکر بھی کا بھی اور تعلیم کا بھی۔ آپ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور بعثت معلما فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہم تعلیم میں عظمت اور دھیان اور آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کی باتیں ہیں۔ جب تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے تو